بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ قرآن شریف میں ذکر کردہ تمام انبیاء کرام جو ہیں ان کا ایک جو ویڈیو بنائی گئی، اس کا پارٹ 1 جو میں نے اپلوڈ کر دیا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو یہ بچے جو NTS PPSC FTS CSS وغیرہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہ لازمی دیکھیں ان کو۔ ان کے حوالہ جات جو میں نے یہ نوٹس بنائے، ان کے جو حوالہ جات ہیں وہ آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا، صفحہ اسلامک ریسرچ سینٹر اور قصص الانبیاء ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ بہت اچھے خطیب تھے۔ آپ مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہ جو آپ کی قوم تھی، یہ قوم ناب تول میں کمی کرتی تھی۔ سورہ شعراء میں آپ کی قوم کو اصحاب الایکہ یعنی پیڑوں کی پوجا کرنے والے بھی کہا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو مدین کا بھائی بھی کہا گیا ہے، یہ قرآن شریف میں ہے۔ اس قوم پر زلزلہ اور آگ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ موسیٰ کے سسر بھی تھے۔ اپنی قوم پر رو رو کے آپ علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام 12 سال نابینا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو موسیٰ کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی قبر حجر موت میں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت ایوب کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ایوب کے والد کا نام اموس تھا، والدہ جو تھیں ان کا نام نہیں لکھا ہوتا، صرف یہ لکھا ہوتا لوط کی بیٹی تھیں۔ بائبل میں ایک باب ہے سفر ایوب، تفصیل سے ہے۔ آپ علیہ السلام خوشحال تھے لیکن آزمائش میں سب مال و متاع آپ علیہ السلام کا اٹھا لیا گیا۔ آپ بہت صبر کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کو جلد کی بیماری لگی جو کم و بیش 13 سال سے 18 سال تک رہی تھی۔ عمان میں مقبرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام آپ کا۔ آپ کی قوم کا نام قوم حوران تھا، اس لیے یہاں لکھے گا آپ کی قوم کو قوم حوران کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن شریف میں ذکر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا۔ ذوالکفل کے معنی ہے کفایت کرنے والا۔ آپ علیہ السلام ایوب کے بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عمر 75 یا 95 سال تھی۔ قرآن کی 2 سورتوں میں آپ کا نام ہے، اس سے زیادہ کچھ ذکر نہیں ہے، اس لیے یہاں پر میں نے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ قرآن شریف میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ والد کا نام متا تھا۔ ذنون بھی آپ کہتے ہیں مچھلی والا، آپ کا لقب ہے۔ آپ علیہ السلام اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام 3 دن یا 40 دن، یہ زیادہ تر 40 دن لکھا ہوا ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ اس قوم پر عذاب آ چکنے کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت یونس السلام کی قوم پر عذاب آ گیا تو انہوں نے دعا مانگی تھی، معافی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اس پر قوم سے عذاب اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ کا مزار عراق یا لبنان میں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا، والدہ کا نام یوکابد۔ ولادت آپ کی ہوئی تھی 1300 قبل مسیح۔ آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہے۔ دریائے نیل پار کرتے وقت فرعون وہیں غرق ہو گیا تھا۔ اس قوم پر من و سلوہ بھی اترتا تھا۔ آل فرعون پر قحط کا عذاب آیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا رکاوٹ تھی۔ آپ کے 9 معجزے تھے کم بیش۔ آپ نے بحیرہ احمر کراس کیا تھا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ اور شعیب علیہ السلام آپ علیہ السلام کے استاد تھے۔ آسیہ بنت حزیمہ نے آپ کی پرورش کی تھی۔ آپ ہارون کے بڑے بھائی تھے، ایک ہی بھائی تھا آپ کا ہارون۔ اور آپ علیہ السلام کی نبوت، آپ علیہ السلام کو نبوت طوہ ویلی میں ملی تھی۔ ایک مصری بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ آپ کا مزار تقریباً لکھا ہوا ہے کہیں جبل نیبو اردن میں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کا ذکر ہے۔ آپ کے والد کا نام بھی عمران تھا جو آپ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، حضرت ہارون۔ والدہ کا نام یوکابد تھا۔ ولادت جو ہوئی تھی آپ کی بھی 1439 قبل مسیح، وفات 1317 قبل مسیح ہے۔ آپ موسیٰ کے بھائی تھے، موسیٰ سے 3 سال آپ بڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آپ کو نبوت ملی تھی۔ حضرت ہارون کو کوہ طور پر اجل آئی، مطلب آپ کوہ طور پر فوت ہوئے تھے۔ حضرت ہارون کے بعد حضرت الیاس کا ذکر ہے۔ اردن کے علاقے جلاد میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو شام کے شہر بالبک کی طرف مبعوث کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم بال نامی بت کو پوجتی تھی جس کا قد 20 گز تھا جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ آپ کی قوم کو آل یاسین بھی کہا گیا ہے۔ روایت کے مطابق اسرائیلی آپ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام ہارون کی اولاد میں سے ہی تھے۔ آپ قرآن میں ذکر آپ کا 2 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام پرسرار طریقے سے غائب ہوئے تھے، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ آپ کہاں چلے گئے۔ آپ کے جانشین جو ہے نا حضرت یسوع علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت یسوع علیہ السلام ہیں۔
والد کا نام خطوب یا اموس تھا، حضرت الیاس کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس کے ساتھ 7 سال تک رہے۔ قرآن میں ذکر آپ کا 2 بار آیا ہے، سورۃ انعام اور سورۃ سعد میں۔ ان کے بعد جس نبی کا ذکر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام ابار تھا، والد کا نام یسی تھا، ایسا تھا، اس طرح کچھ لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کی بعثت فلسطین میں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے لہن داؤدی بخشی، مطلب بہت اچھی آواز تھی آپ علیہ السلام کی۔ آپ کو اللہ نے خلیفہ الارض بھی کہا تھا۔ عربی میں زبور کے معنی تختی یا کتاب کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تلاوت پر چرند و پرند وجد میں آ جاتے تھے۔ آپ فلاخن یا گھوپن جسے کہتے تھے، جس سے پتھر چلاتے تھے شکار کرنے کے لیے پرندوں کو، یا کسی جنگ میں اپنے دشمن کو مارنے کے لیے آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ نے جالوت کو مار ڈالا تھا۔ پھر آپ نے طالوت ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ آپ ہاتھ سے لوہے کو موڑ دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، اور اس کو لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھال دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ انگوٹھی کا تہوار بھی آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا لقب جیب اللہ تھا۔ آپ بیت اللہ میں رہتے تھے۔ سب سے چھوٹا بیٹا آپ علیہ السلام کا سلیمان تھا، جو نبی تھا۔ آپ علیہ السلام کا مزار فلسطین یعنی کہ یروشلم میں ہے۔ ان کے بعد ذکر رہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ آپ کے والدہ کا نام صبا، تقریباً یہ لکھا ہوا تھا، اور والد کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ والد کی وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ جن اور ہوا ساتھ ساتھ پرندے بھی آپ علیہ السلام کے تابع تھے، جو حکم دیتے تھے وہ مطلب ویسے ہی کرتے تھے۔ ملکہ بلقیس کی خبر ہدہد لایا تھا، جو کہ ملکہ یمن کی ملکہ تھی، جو کہ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ آصف بن برخیہ آپ کا ایک وزیر تھا، جس نے پلک جھپکتے ہی بلقیس کا جو ہے تخت آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا تھا۔ اللہ نے آپ کو پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرمت فرمائے تھے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد اقصی آپ نے تعمیر کری۔ آپ علیہ السلام کو گھوڑے بہت پسند تھے۔ آپ علیہ السلام 932 تا 929 قبل مسیح پیغمبر رہے۔ کوہ سلیمان پہاڑی سلسلہ آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام 1 سال کم و پیش لاٹھی کے سہارے کھڑے، جب وفات ہوئی تھی وہ بلڈنگ تعمیر کراتے تو جن جو ہے نا، اگر آپ وہاں موجود نہ تھے تو کام نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے تو جن یہی سمجھتے رہے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، تو وہیں آپ انتقال کر گئے، اور لاٹھی کو نیچے سے دیمک لگی، اس کے گرنے سے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تھے، تو پتہ چلا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ ان کے بعد ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ اسرائیل میں آپ کی پیدائش ہے۔ والد کا نام دان یا عدن تھا۔ علاقہ بعثت جو ہے وہ ہے یروشلم فلسطین۔ آپ پیشے سے بڑھئی تھے۔ حضرت داؤد کی اولاد میں سے حضرت زکریا تھے۔ حضرت زکریا بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام جب مریم کے پاس جاتے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے انعام کردہ پھل ہوتے تھے۔ حضرت یحییٰ آپ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 100 سال کے تھے۔ یہودیوں نے آپ کا پیچھا کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ایک درخت میں چھپ گئے تھے، جو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آپ اس میں چھپ گئے سے پھر درخت بند ہو گیا تھا، لیکن آپ کا تھوڑا سا تہ بند جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ یہودی نے وہ دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے درخت کو کاٹ دیا تھا، تو اس کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی وہیں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی وہیں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ذکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ آپ کے والد کا نام زکریا تھا۔ آپ علیہ السلام عیسیٰ سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، مطلب ایک ہی دور تھا، لیکن آپ کو بعثت ملی تھی۔ آپ علیہ السلام کی بعثت یروشلم میں ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام کا نام اللہ کی طرف سے تجویز کردہ تھا۔ آپ علیہ السلام عیسیٰ سے 6 ماہ بڑے تھے۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن شریف میں۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم تھیں۔ فلسطین کے شہر لحم میں پیدا ہوئے۔ روح اللہ آپ کا لقب تھا۔ انجیل آپ پر نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ محمد سے پہلے اللہ کے آخری نبی تھے۔ یحییٰ آپ علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی بڑے ہی کارپینٹر تھے۔ آپ علیہ السلام کو کوڑ لیپروسی کا علاج کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ وقت کے لیے اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، صرف کچھ وقت کے لیے۔ آپ علیہ السلام کے کزن تھے یحییٰ کے، آپ کزن تھے یحییٰ علیہ السلام کے۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سلطنت روس بنی تھی۔
رومن اس وقت ملد تھے، ایتھسٹ تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے۔ فلسطین کا حکمران آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہیروڈ تھا۔ آپ علیہ السلام اور حضرت آدم باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔